खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 25 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। मैं गम में मर रहा हूँ क्योंकि मैंने यरूशलेम में बदी की। हमारे लिए आज की पहली तलावत मकाबीन की पहली किताब उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। जब अंताकुस बादशाह अंदरूनी ममालिक की गश्त कर रहा था तो उसने सुना कि फारिस के अलीमाई में एक शहर है जो चांदी और सोने की कसरत के बायस मशहूर है, और कि उसमें एक मंदिर है जिसमें बड़ी दौलत है, और जहां वो तिलाई आलाते जंग और बख्तर और तलवारें मौजूद हैं जिन्हें सिकंदर बिन फैलबूस मकदूनी बादशाह ने, जो यूनान में पहला बादशाह था, वहीं छोड़ा। इसलिए उसने वहां जाकर उस शहर को ले लेने और लूटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ, क्योंकि ये अमर शहर के बाशिंदों को मालूम हो गया। वो उससे लड़ने को निकले तो वो भागा और सख्त रंजीदा होकर वहाँ से बाबल को वापस आ गया। और फारस में एक मुखबर पहुँचा जिसने बताया कि जो लश्कर यहूदा के मुल्क में थे उन्होंने शिकस्त खाई है, और कि लूसियास भी नहायत कवि लश्कर के साथ खरूज करके यहूदियों के सामने से भाग गया है। उन्होंने शिकस्त खोरदा लश्करों से लिए हुए हथियारों और ज़ख़ीरों और लूट की कसरत की वजह से और भी तक़वियत हासिल कर ली है, और कि उन्होंने उस मकरू को ढा दिया है जो उसने यरूशलेम के मज़बा पर नस्ब किया था, और मक़दिस का पहले की तरह ऊंची दीवारों से इहाता किया है, और कि उन्होंने उसके शहर बैत शोर में भी ऐसा ही किया है। बादशाह ये बातें सुनकर परेशान और नहायत बेकरार हो गया और गम की वजह से बिस्तरे मर्ज पर पड़ गया, क्योंकि जो कुछ उसने इरादा किया था वो वाक़ई ना हुआ, और वो वहाँ बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि उसका गम शदीद बार बार ताज़ा होता रहता था। जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने तमाम मुसाहिबों को बुलवाकर उनसे कहा कि मेरी आंखों से नींद जाती रही है और मेरा दिल गम से टूट गया है। इसलिए मैं अपने जी में कहता हूँ कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, और कि अब मैं गम के कैसे सैलाब में गर्क हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी शौकत के वक्त मुअज़्ज़िज़ और महबूब रहा हूँ। अब मुझे वो बदियाँ याद आती हैं जो मैं यरूशलेम पर लाया, जबकि मैंने वहाँ के तमाम तिलाई और नकरई ज़रूफ ले लिए और लश्कर भेजा ताकि यहूदा के बाशिंदों को बेसबब फना कर दूं। अब मुझे मालूम होता है कि इसी बाइस से ये बलाएं मुझ पर आ पड़ी हैं। बस देख, मैं अजनबी मुल्क में शदीद गम से मरता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरी मदद के बाइस मैं खुशी मनाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 9, उसकी दूसरी से चौथी, छठी, 16वीं और फिर 19वीं आयत। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं तेरे तमाम अजायबात का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुश और शादमान रहूंगा। ए हक ताला, मैं तेरे नाम की मदद सराई करूंगा, क्योंकि मेरे दुश्मन पीछे हट गए हैं, वो गिर पड़े हैं और तेरे हुजूर हलाक हुए हैं। तूने गैर कौमों को झिड़का है, शरीर को हलाक किया है, उनका नाम अब्दुल अबाद तक मिटा डाला है। गैर कौमें उसी घड़े में गिरी हैं
जो उन्होंने खोदा था, और जो जाल उन्होंने छुपाया था اس میں انہی کے پاؤں پھنسے، کیونکہ مسکین ہمیشہ کے لیے فراموش نہ کیا جائے گا، غریبوں کی امید ابد تک توڑی نہ جائے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہالیلویا! تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہالیلویا! میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 20واں باب 27ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ تب ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں بعض نے پاس آ کر اس سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہا ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ پس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، کیونکہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب کہا۔ بعد اس کے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی، کوٹ لکھپت، لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آج کی تلاوتوں پر غور و غوص کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرے عزیزو، آج لطوریہ سال 2023 کا آخری سیٹرڈے ہے۔ کل یسوع بادشاہ کی عید کے ساتھ پاک ماں کیتھولک کلیسیا لطوریہ سال کا اختتام کرے گی۔ آج کی پہلی تلاوت مکابین کی پہلی کتاب سے لی گئی، جس میں انطاکس بادشاہ یروشلم پر حملے، قبضے اور تمام تر بدیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے اوپر کی تمام مصیبتوں کو یروشلم شہر میں کی گئی بدیوں کا نتیجہ مانتا ہے۔ آج کے مخصوص زبور نمبر 9 میں خدا کا بندہ داؤد اپنے تمام دشمنوں پر فتح مندی پر خداوند اپنے خدا کا شکر کرتا ہے اور حمد سرائی اور بڑی شادمانی کے ساتھ کہتا ہے کہ اے خداوند، تیری مدد کے باعث میں خوشی مناؤں گا۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ صدوقی، جو کہ قیامت کے منکر ہیں، یسوع کے ساتھ ہم کلام ہیں، اور خداوند یسوع ان کو ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد ان کو مزید جرت نہیں رہی کہ کوئی اور سوال پوچھیں۔ آئیے عزیزو، آج کی انجیلی تلاوت پر تھوڑا غور و غوص کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے اکثر سنا اور پڑھا ہے کہ خداوند یسوع تمثیلوں میں تعلیم دیتے ہیں، لیکن آج کی انجیلی تلاوت میں معاملہ تھوڑا فرق ہے۔ آج تمثیل صدوقیوں نے پیش کر کے یسوع سے سوال کیا ہے، اور سوال قیامت کے دن کا ہے، روز قیامت کا ہے، اور صدوقیوں نے یہ تمثیل اور سوال قیامت کے حق میں نہیں بلکہ قیامت کے انکار میں کیا ہے، کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔ فقیہوں نے بیک وقت شریعت اور قیامت دونوں کے بارے میں بات کی ہے۔ شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے، تثنیہ شرح کی کتاب 25واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اگر کئی بھائی اکٹھے رہتے ہوں اور ایک ان میں سے مر جائے اور وہ بے اولاد ہو، تو مرحوم کی بیوی باہر کسی اجنبی سے بیاہی نہ جائے،
مگر اس کا بھائی اس سے خلوت کرے اور اسے اپنی بیوی بنائے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ جو پہلا بیٹا اس سے پیدا ہو وہ اس کے مرحوم بھائی کے نام کو قائم رکھے گا۔ میرے عزیزو، پہلے اگر ہم شریعت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ بات بے اولاد مر جانے کی ہو رہی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آدمی کی اولاد ہے یا وہ بے اولاد نہیں مرا تو بھی ہمارا معاشرہ اس عورت کی شادی مرحوم کے بھائی سے کر دیتے ہیں، جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ مقصد مرحوم کا نام باقی رکھنا تھا، اسی لیے لکھا گیا کہ پہلا بیٹا مرحوم کے نام سے منسوب ہوگا، اور اگر پہلے سے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو مرحوم کا نام پہلے ہی زندہ ہے، اس لیے اولاد والی عورت کی دوسری شادی شرعی نہیں۔ صدوقیوں نے جب اس شریعت کو قیامت کے ساتھ جوڑا کہ اگر سات کے ساتھ بھائی ایک ہی عورت کے ساتھ شادی کر کے بے اولاد مر جائیں تو وہ قیامت کے دن کس کی بیوی ہوگی، تو خداوند یسوع نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قیامت کے بھیدوں کو آشکارا کیا۔ پہلا بھید یہ ہے کہ اس عالم کے فرزند بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن اس عالم کے فرزند نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور خدا کے فرزند ہوں گے۔ یسوع کی یہ بات قیامت میں یا اس عالم میں جسمانی خواہشات اور جسمانی ضروریات کی نفی کرتی ہے۔ جسم کے ساتھ بیاہا جاتا ہے اور وہ ایک تن ہوں گے۔ خدا کی حضوری میں اس عالم میں یا روز قیامت میں جسم نہیں بلکہ روحیں ہوں گی۔ دوسرا بھید یہ ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی انسان مرتا نہیں، بلکہ اس دنیاوی عالم سے اس ابدی عالم میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح خدا کے نزدیک سب زندہ ہیں، اب وہ چاہے اس عالم میں جسمانی طور پر یا اس عالم میں روحانی طور پر موجود ہوں۔ تیسرا بھید یہ ہے کہ خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ اسی لیے خدا نے موسیٰ کو اپنا تعارف اس طرح کروایا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونے اور ان سے توبہ کر کے خدا سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اپنی تمام مصیبتوں سے آزادی، دشمنوں پر فتح اور خدا کی برکات کے جواب میں شکر گزاری کا درس دیتی ہیں۔ شریعت کی اصل پہچان، روز قیامت کی حقیقت اور خدا کی حضوری پر مکمل طور پر روحانی اور فرشتوں جیسی زندگی کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ موت کے نظریے کو ختم کر کے صرف اس عالم سے ازلی عالم کی طرف منتقلی بتاتی ہیں، اور یوں خدا کے نزدیک دنیاوی طور پر مردوں کو بھی زندہ ہی تصور کرتی ہیں۔ آج ہم آج کی تلاوتوں کے مطابق اپنی زندگیوں پر غور کریں اور توبہ اور شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند اپنے خدا کی حمد سرائی کریں، تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح یسوع کے وسیلے سے آمین۔